أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد کی خدمت میں آج 8 مارچ کو درس نمبر 68 پیش کر رہا ہوں، اور آج کے درس کا عنوان ہے زہد. زہد مال و دنیا کی ضد کا نام ہے. دنیا سے بقدر ضرورت حاصل کرنا اور محبت دنیا سے پیٹ پھیر کر خدا کی طرف متوجہ ہونا زہد ہے. زہد کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو، بجز خدا کے کسی کو نظر میں نہ لائے، مال دنیا سے دست بردار ہو، لباس فخرہ کو ترک کرے اور آخرت و قربت خدا کا طالب ہو. جو کچھ دنیا میں خدا نے اس کے لیے مقدر کیا ہو اس پر راضی رہے، فکر امر آخرت کے لیے ہو، دنیاوی مشاغل اسے ذکر الہی سے غافل نہ کرے. دنیا اس کے نزدیک حقیر و پست ہو. حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے: آدمیوں کی 3 جماعتیں، نمبر 1 زاہد، نمبر 2 صابر، نمبر 3 راغب. زاہد وہ ہے جو دنیا کے غموں و خوشیوں سے لاپرواہ ہو کر دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو خوش نہ ہو، اور کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو مغموم نہ ہو. صابر وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہو، اس کی رغبت رکھتا ہو، لیکن اپنے کو دنیا کی خرابیوں سے بچائے رکھتا ہو اور خواہشات پر اسے قابو حاصل ہو. راغب وہ ہے جو بلا تمیز حلال و حرام دنیا کو حاصل کرتا ہو، اصول دنیا میں سرگرداں ہو اور دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی بندے نے میری خواہش کو اپنی خواہش پر امور دنیا میں اختیار نہیں کیا، مگر یہ کہ میں اس کے دل کو غنی و بے نیاز کر دیتا ہوں، اس کے شغل و فکر کو آخرت میں منحصر کر دیتا ہوں، اور زمین و آسمان کو اس کی روزی کا ضامن بنا دیتا ہوں. حضرت علیہ السلام کا زہد مشہور ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر غذا نوش نہیں فرمائی. روٹی کے ٹکڑوں کو چن چن کر نوش فرماتے تھے. ہمیشہ روٹی کو نمک اور سرکے سے تناول فرماتے تھے. ہمیشہ لباس و گوشت و کہنا زیبتن فرماتے تھے جس پر پیوند لگے ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام کو دنیا کی زینت سے کیا کام ہے، اپنے کو کس طرح ان لذات فانی اور نعمات غیر فانی پر وہ راضی کرے. رخساروں کو زمین پر رکھتے اور گریا و مناجات بہت کیا کرتے تھے. بس ان روایات کی روشنی میں مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اور زہد و تقوی جیسی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرے، تاکہ دونوں جہان کی خیر و خوبی نصیب ہو. کیونکہ جو دل محبت دنیا سے بھرا ہوا ہو وہ دوستی خدا سے خالی ہوتا ہے، اور جو دل محبت خدا میں مشغول ہے وہ دنیا کی دوستی سے فارغ ہے. اسے کہ خدا اور دنیا دونوں کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح زہد کے ساتھ ایک دوسری صفت ہے غنا و بے نیازی، یعنی جن صفات کا تعلق قوت شہویہ سے ہے ان میں سے ایک غنا و بے نیازی ہے، یعنی مال دنیا جمع کرنا، اس کی احتیاج رکھنا. اس کے مختلف مراتب ہے. نمبر 1 وہ مال جس کی جمع کرنے میں انتہائی کوشش کرتا ہے اور کھو جانے پر غمگین ہوتا ہے. نمبر 2 وہ مال جس کی جمع کرنے میں زحمت نہیں اٹھاتا بلکہ خدا نے اسے
ثروت دی ہے لیکن تلف ہونے پر مغموم و محزون ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس مال کے طلب میں کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو اس کے ہونے سے خوش اور اس کے ضائع ہونے سے غمگین نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ پر خوش رہے، یعنی اللہ سے خوش رہے۔ مال کا وجود اور عدم اس کے لیے برابر ہو، اگر ایسا ہو تو یہ تونگری اور بے نیازی ہرگز مذموم نہیں ہے بلکہ ممدوح ہے۔ البتہ اس کے علاوہ باقی قسمیں قابل مذمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی استغنی، تحقیق جب انسان اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حالت فقیری میں ملاقات کر اور حالت مالداری میں ملاقات نہ کر۔ میں نے اکثر اہل بہشت کو فقیر اور اکثر اہل دوزخ کو مالدار پایا ہے۔ فقر مالداری کی ضد ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک فقر حقیقی، یہ فقر سوائے ذات باری تعالیٰ کے سب کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ غنی وانتم الفقراء۔ اور دوسرا فقر انسانی، یعنی ضروریات مال کا احتیاج، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مال دنیا کو دوست رکھے، اس کے طلب کی کوشش کرے لیکن کچھ نہ ملے، ایسے فقیر کو حریص کہتے ہیں۔ اور مالداری کو دوست رکھتا ہو لیکن اس کے حصول میں اپنے آپ کو تکلیف اور زحمات میں نہ ڈالے بلکہ تھوڑی مقدار پر خوش رہے، ایسے فقیر کو قانع کہتے ہیں۔ اور مال کی رغبت بھی نہ رکھتا ہو، اس کے طلب میں زحمت بھی نہ اٹھائے بلکہ اس سے نفرت کرنے والا ہو، ایسے فقیر کو زاہد کہتے ہیں۔ اقسام فقراء اگرچہ مختلف ہیں لیکن بنسبت مالداری کے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے فقراء امت کے بہترین افراد ہیں، اور دعا فرمائی اے پروردگار مجھے فقیروں کی زندگی عطا کر اور ان کے زمرے میں مشہور کر۔ فرمایا مومن کو فقر کی زینت اس لگام سے بہتر ہے جو گھوڑے کے منہ میں ہو کہ جس کے سبب سے وہ خطرے اور ہلاکت سے بچتا ہے۔ اسی طرح فقر مومن کو فتنہ و فساد سے بچاتا ہے۔ نیز فرمایا فقر خدا کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ زمانہ آئے کہ آدمی فقر و فقراء کو ذلیل و دشمن جانے اور دنیا کی تعمیر میں مشغول ہوں اور درہم و دینار کو جمع کریں تو خدا ان کو 4 چیزوں میں مبتلا کرتا ہے۔ 1 نمبر قحط، نمبر 2 بادشاہ کا خوف، نمبر 3 حاکموں کی خیانت، نمبر 4 دشمنوں کا غلبہ۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بازار کو جاتے ہو اور میوہ یا کوئی دوسری چیز خریدنا چاہتے ہو لیکن خریدنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو، تمہارے واسطے اس کے عوض میں جو دیکھتے ہو اور خرید نہیں سکتے ایک حسنہ ہے، تو یعنی ایک نیکی تمہیں ملتی ہے۔ یعنی انسان اگر خدا کا شکر ادا کرے کہ پروردگار نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، نہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں نہ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کتنی کوتاہیاں، کتنے گناہ، کتنے سیئات ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اس کے باوجود نہ وہ ہمارے رزق میں کمی کرتا ہے نہ ہماری آکسیجن میں کمی کرتا ہے۔ ہم بغیر کسی رقم کو خرچ کیے ہوئے آکسیجن استعمال کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ پانی جیسی نعمت بہترین نعمت ہے کہ انسان لذیذ سے لذیذ غذا کھائے مگر اس کو پانی کی حاجت بہرحال رہتی ہے جب تک وہ پانی نہ پیے،
اور اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی کسی چیز کی کمی ہے، یہاں تک کہ اب تو لوگ چائے کے بعد بھی پانی پینے کو فرحت محسوس کرتے ہیں اور چائے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھی صفات ہیں، خدا ہمیں ان سے متصف کر دے اور خدا بری صفات سے ہمیں دور کر دے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔